बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन मिल्लत, स्टडी इस्लाम में आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। हुकूक, राइट्स। दुनिया में अगर लोग एक दूसरे का हक़ अदा करें, कोई भी फसाद नहीं होगा दुनिया के अंदर, कोई भी बिगाड़ नहीं होगा, सुकून इत्मीनान की ज़िंदगी गुजरेगी। तो हुकूक अदा करना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो कुछ हुकूक तो हमारे आपस के हैं, बंदों के हुकूक हैं, एक दूसरे के हुकूक हैं। जिस दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे अलावा और भी चीज़ें हैं, जानवर हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, बकरा, उनके भी हुकूक हैं जी। कुत्ते को पानी पिलाया, जन्नत को चले गए। बिल्ली को बांध के रख के भूखे मारे तो जहन्नम को गए। हक़ अदा नहीं किया। तो हक़ है, माँ का हक़ है, बाप का हक़ है, बीवी का हक़ है, बच्चों का हक़ है, पड़ोसियों का हक़ है, मुसलमान भाइयों का हक़ है, सब हक़ है। उसी तरह बंदों पर अल्लाह का भी बहुत बड़ा हक़ है। इसको समझना चाहिए कि हमारे ऊपर अल्लाह के हुकूक क्या हैं। एक मरतबे हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे, और अरब में ऐसा रिवाज था कि साहब बड़ा मजबूत गधा होता था, घोड़े से बड़ा, घोड़े के जैसा इंडिया के, दो दो आदमी उस पर बैठते, उसको कुछ भी नहीं, बस दौड़ता लेके। ऐसे हज़रत मुआज़ इब्न जबल जो बहुत बड़े सहाबी हैं और बहुत मुत्तकी सहाबी हैं, वो सवार थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक सवाल किया, मुआज़, अल्लाह का हक़ बंदों पर क्या है तुम जानते हो, और बंदों का हक़ अल्लाह पर क्या है तुम जानते हो? साहब इकराम का मामूल था कि जब भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते इस तरह की बातें, तो कहते आप बेहतर जानते होंगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह को बेहतर मालूम है और आपको बेहतर मालूम है, आप बताइए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते। हज़रत मुआज़ ने भी वही जवाब दिया, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह को मालूम, आपको मालूम कि बंदों का हक़ क्या है और अल्लाह का हक़ क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक़ ये है कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। ये एक बात, मुख्तसर बात, लेकिन बहुत जामे बात। तौहीद में किसी तरह का खलल ना आए। फिर पूछा, अल्लाह पर बंदों का क्या हक़ है? तो फिर आपने यही जवाब दिया, अल्लाह पर बंदों का हक़ ये है कि जब वो तौहीद पर कायम रहें, ईमान लाने के बाद अमल करें, उनको अज़ाब ना दे। मालूम होना चाहिए कि हमने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया, इसलिए अल्लाह पर हमारा कोई हक़ नहीं। हमको पैदा किया, पाला, इस दुनिया के अंदर खिलाया, पिलाया, रखा, सब कुछ अल्लाह ने किया। हमने अल्लाह के लिए क्या किया? अल्लाह के लिए हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर इबादत भी करते हैं तो वही हमारा बदन अल्लाह का दिया हुआ, ताकत अल्लाह की दी हुई, दिमाग अल्लाह का दिया हुआ, सब अल्लाह ना, हम अपनी तरफ से क्या किए? तो नमाज भी पढ़ते हैं तो अल्लाह के फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए। रोज़ा भी रखते हैं तो अल्लाह के फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए। इसलिए अल्लाह के ऊपर बंदों का कोई हक़ नहीं। लेकिन अल्लाह की इतनी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का, सब कुछ बताया हुआ अल्लाह का, वो करते हैं तो अल्लाह हमको इनाम भी देता है और वादा भी करता है तुमको जन्नत दूंगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का फजलो करम है। वरना तो अल्लाह के ऊपर कोई हक़ नहीं। कोई हमको क़यामत में पूछ नहीं सकता, अल्लाह मैं जो इतनी इबादत किया, मुझे इतना सवाब कम कम क्यों दिया? अल्लाह कोई राइट नहीं जी तुमको। जैसे कोर्ट के अंदर वकील जाके लड़े और जज के साथ आर्ग्यूमेंट करे, सब ये करे, तो वो थोड़ी अल्लाह के यहाँ जाकर कोई कर सकता है। ये कानून अल्लाह का बनाया हुआ है, ये दिया हुआ कानून। हाँ, हमारे ऊपर अल्लाह के बहुत हुकूक हैं, उनको अदा करना ज़रूरी है,
لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے خود اپنے اوپر بھی کچھ چیزیں ضروری قرار دے لیں کہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے میں ان کو جنت بھیجوں گا، جو بھی شرک کریں گے ان کو جہنم میں بھیجوں گا۔ یہ سب تو معلوم یہ ہو کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، ان کو ہم جانیں تھوڑا سا۔ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی خرابی آ گئی۔ اور شرک کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم آدمی کو اس کے درجے سے اونچا سمجھ لیتے ہیں۔ آدمی آدمی ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کھڑے بھی ہوتے تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں کھڑے ہونا جی، لا تقوم علیہ کا قومتکم علی العاجم۔ یہ جو غیر عرب لوگوں کے سامنے، بادشاہ کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے نا، ویسے نہیں کھڑا نا، میں آؤں گا تو دیکھ کر مجھے نہیں کھڑے ہونا۔ سجدہ کرنے کے لیے حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم سجدہ کریں؟ آپ کو کہا نہیں کرنا۔ اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا دنیا میں تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرو، لیکن وہ بھی جائز نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک میں آج کتنے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، درگاہ کو جاتے ہیں اور شرک وہاں دعا کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اور صاحب سجدہ کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں، سب شرک کے کام۔ اور اتنے گمراہ لوگ ہیں، گمراہ ہیں کہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو بے نمازی ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، اس کو کمائی کے لیے کچھ چاہیے نا، یہی سب فرضی درگاہ بنا دیا۔ درگاہ کی حیثیت ہی نہیں اسلام کے اندر، کمائی کے لیے بھئی ان کی عبادت کرو تو اتنا ثواب ملے گا، تمہاری کمائی میں برکت ہو جائے گی، بے اولاد کو اولاد مل جائے گی، جو بیمار ہیں ان کو صحت مل جائے گی، جو مجبور ہیں ان کی مجبوری دور ہو جائے گی، فقر و فقر سب بیان کر کے گمراہ کر دیا۔ اب لوگ اللہ سے امیدیں کم رکھتے ہیں، درگاہ سے زیادہ امیدیں رکھتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں کم آتے ہیں، درگاہ میں جا کے پوجا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں آ کے عبادت کرنے کے لیے کچھ بھی فیس نہیں ہے، بس وضو کرے آ کے درگاہ میں جا کے عبادت کرنے کے لیے ناریل چاہیے، موز چاہیے، عود بتی چاہیے، ہدیہ چاہیے، تحفہ چاہیے، اس کے باوجود جا کے درگاہ میں۔ شرک اتنا عام ہے مسلمانوں کے اندر کہ اللہ اکبر، ہم کہہ نہیں سکتے کہ کتنے موحد مسلمان ہوں گے جو شرک سے بچتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خلاف بہت تاکید کی، ہم کو شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلا حق تو بندوں کا یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، نظر و نیاز بھی ہے، دعا بھی ہے، یہ سب چیزیں عبادت میں آتی ہیں۔ ہم نے کہا نماز کا کوئی جز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ ہے نماز کا ایک حصہ ہے، کسی قبر کے سامنے آپ سجدہ کیے تو اللہ کا حق مار کے قبر والے کو دیے، اللہ کب راضی ہوگا آپ سے؟ نماز نہیں پڑھے ٹھیک، لیکن سجدہ تو کیے، تو سجدہ بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ ابلیس سے اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ بھی ایک عبادت تھی، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اب یہ آدمی ہے کہ جا کے قبر کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کیسے راضی ہوگا اس سے؟ نعوذ باللہ۔ تو عبادت میں ایک پہلی چیز نماز ہی آتی ہے۔ نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے ایک آدمی جا کے کسی درگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، وہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے، گویا اس نے درگاہ والے کی عبادت کی، درگاہ کی نماز پڑھی، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ڈر، خشوع، یہ بھی نماز میں کھڑے ہونے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری نماز قبول کر لے۔ ویسا یہ دل میں ولی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، میں آیا ہوں، ولی دیکھتے ہوں گے، مجھے فلاں کرتے ہوں گے، یہ بھی عبادت میں آتا ہے کہ صاحب تم نے تصور کیا تو شرک آ گیا تمہارے اندر۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا شرک مسلمانوں کے اندر آج موجود ہے۔ حج کو جانا ہے، احرام باندھنا ہے، اللہ کے گھر کو جانا ہے، طواف کرنا ہے، اور حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، آب زمزم پینا ہے، ادب احترام کے ساتھ مسجد کے اندر جانا، یہ سب ہے نا۔ اب کوئی آدمی یہ سب چیزیں درگاہ کے لیے کرتا ہے،
ہرے کپڑے پہن لیا، کالے کپڑے پہن لیا اور صاحب کہیں ناگور کو چلا گیا اور کہیں اجمیر کو چلا گیا، وہاں جا کے عبادت کیا اور جہاں طواف کیا قبر کا اور صاحب سجدہ کیا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے حج کو جانا چاہیے، یہ آدمی درگاہوں کو جا کے حج کا کام کرتا ہے تو یہ آدمی انتہائی گمراہ ہے، یہ مشرک ہے، شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو چاہے تو توبے کے بغیر معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں توبہ کریں گے تو معاف کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے ساتھ شرک کرنا گویا اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ سورہ نساء میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بھی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج عیسائی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرنے لگے اور انہی کی عبادت کرنے لگے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی کھلی بات کہی۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، لہٰذا ہم کو چاہیے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی توحید پر قائم رہیں، تو انشاءاللہ ہماری بھی نجات ہو جائے گی۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔